گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے یا ہمارے حکومتی اداروں کی طرف سے یا افواج پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا جس سے ہم یہ کہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ ایسا بالکل ایسا نہیں ہوا کہ اس ایونٹ کو بیس بنا کے کسی کی گرفتاریاں کی ہوئی ہو. ہاں البتہ کچھ لوگوں نے ہٹ کے ریاست کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف جو غلیظ زبان استعمال کی تھی، جو ریاست مخالف نعرے لگائے تھے، افواج کے خلاف نعرے بازی کی تھی، ان کے خلاف اسٹیٹ نے ایکشن لیا ہے. کون سے عناصر تھے جن کی ایما پہ یہ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ بہت سارے املاک کو بھی نقصان پہنچا اور بہت ساری شہادتیں بھی ہو گئیں دونوں طرف سے، جس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. جوڈیشل کمیشن جو بالکل فری اینڈ فیئر اس وقت ٹرائلس ہو رہے ہیں، وہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. عدل انصاف کے ساتھ جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ عدل انصاف پہ مبنی ہوں گے. کچھ حلقوں میں یہ بھی ایک بات رائج کر رہی تھی کہ یہاں پہ افواج پاکستان کی طرف سے کرفیو لگایا جا رہا ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اب تک کرفیو کا کوئی پلان نہیں ہے. سی ایم صاحب کی ثوابدید ہے، ٹھیک ہے. وہ چاہیں تو صرف 6 بندوں کے ساتھ پوری کیبنٹ بھی چلا سکتے ہیں. وہ چاہیں تو 60 آگے 6 سے زیادہ، یعنی اس وقت ہم 12 ہیں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. وہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، وہی اتھارٹی ہے، مجاز اتھارٹی ہے. دیکھا آج آپ نے یہاں پہ جو جتنے بھی مقررین یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، سب نے یہی ہائی لائٹ کیا کہ پولیس کی نفری میں کمی، پولیس کی کوتاہیاں، پولیس کی اکوپمنٹ میں کمی، یعنی سب مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں پولیس کو. اب پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اس پہ ہمارے آئی جی صاحب اس پہ آلریڈی کام کریں، سی ایم صاحب اس کو سپروائز کریں، تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری صوبائی گورنمنٹ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی پولیس کو اس لیول پہ لے کے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گانچے یہاں کے علماء کرام عمائدین کا بہت مشکور ہوں. آج انہوں نے ہمارے بالکل مختصر سے درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ بہترین ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، جو 1 مارچ کو بلتستان میں اور گلگت میں جو حالات رونما ہوئے رہبر معظم کی شہادت کے بعد. تو یقیناً یہاں مجھے بہت دلی خوشی ہوئی ہمارے علماء کرام کا موقف سن کے، اور یہاں کے عمائدین اور سیاسی جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود تھے. ہم سب ایک ہی پیج پہ ہیں اس وقت. ان حالات کو اگرچہ ہمارے بہت جو دشمن عناصر ہیں، جو شرپسند عناصر ہیں، جو نہ جانے کس کے ایجنڈے پہ کام کریں، یقیناً وہ ملک دشمن قوتوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. جو ہم یہاں پہ ہماری ریاست پاکستان کا، ہماری گلگت بلتستان، خصوصاً ملت بلتستان اور گلگت کے عوام کو ریاست کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا افواج پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آج پچھلے 4-5 دنوں سے یہاں بلتستان کے دورے پہ ہوں، اور میں جہاں پہ بھی گیا ہوں، جس ڈسٹرکٹ میں بھی گیا ہوں، وہاں پہ علماء نے، وہاں پہ عمائدین نے، ہمارے سیاسی قائدین نے، ہمارے زعماء نے، سب نے اس بات کا احاطہ کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمام یہاں کی بلتستان کی عوام، علماء، سب اپنے ملک عزیز پاکستان کے خیر خواہ ہیں، وفادار ہیں، اور افواج پاکستان ان کے سر کا تاج ہیں. جو حالات رونما ہوئے اس کے حوالے سے آپ سب بخوبی واقف ہیں. انہی مراکز کی ڈیمانڈ پہ جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، اور اس نے اپنا کام بھی شروع کیا ہے، اور بالکل صاف اور شفاف طریقے سے وہ کام کر رہی ہے. کسی اور تھرڈ پارٹی کی انفلوئنس میں بالکل وہ نہیں ہے، نہ کوئی ان کو اثر انداز کر سکتا ہے. تو اس پہ سب نے اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے. اور بہت ساری باتیں ریسنٹلی کیڈٹ کالج سکردو میں جب کمانڈر افسینے نے بھی جو تقریر کی تھی وہاں پہ، اس حوالے سے وہاں پہ بھی سوالات اٹھائے گئے تھے. وہاں پہ پھر لوگوں نے جو انسیڈنٹ میں جو لوگ شرپسند عناصر تھے ان کو کنڈیم بھی کیا ہے، ان کے حوالے سے بات بھی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے کہا ان کو سزا کے حوالے سے بات کی، کچھ لوگوں نے ریاست کو عام معافی کی گزارش بھی کی. تو فی الحال اب تک یہ چیزیں جو ایسا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے یا ہمارے حکومتی اداروں کی طرف سے یا افواج پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا جس سے ہم یہ کہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ ایسا بالکل ایسا نہیں ہوا کہ اس ایونٹ کو بیس بنا کے کسی کی گرفتاریاں کی ہوئی ہو. ہاں البتہ کچھ لوگوں نے ہٹ کے ریاست کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف جو غلیظ زبان استعمال کی تھی، جو ریاست مخالف نعرے لگائے تھے، افواج کے خلاف نعرے بازی کی تھی، ان کے خلاف اسٹیٹ نے ایکشن لیا ہے. وہ بالکل ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے.
لیکن اس انسیڈنٹ کو بنیاد بنا کے اب تک کی کوئی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئی ہیں. لیکن چونکہ بہرحال حکومت نے اپنا راستہ لینا ہے، ریٹ آف لا کو قائم کرنا ہے، اس کو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. گناہ گاروں کو بہرحال کٹہرے میں آنا ہوگا، ان کا احتساب بھی ضروری ہے. آخر وہ کون سی وجوہات تھی، وہ کون سے عناصر تھے جن کی ایما پہ یہ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ بہت سارے املاک کو بھی نقصان پہنچا اور بہت ساری شہادتیں بھی ہوگی دونوں طرف سے، جس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، ہم ان کو ریورس نہیں کر سکتے. وہ جو جانیں ہم سے چھن گئی ہیں ان کو ہم بالکل ریورس نہیں کر سکتے. البتہ یہ جو جتنی املاک جل گئے ہیں، چیزیں مسپلیس ہو گئی، وہ ریپلیس بھی ہو سکتی ہیں، وہ ریپیئر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انسانی جانوں کا ضیاع یقین ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ اور رنج اور دکھ کا، اور اس کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا میں ہماری جگہ خسائی بھی ہوئی ہے. بہرحال اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن جو بالکل فری اینڈ فیئر اس وقت ٹرائلس ہو رہے ہیں وہاں پہ، ابھی گلگت میں وہ معاملات چل رہے ہیں، اب عنقریب وہ سکردو میں بھی آ جائیں گے اور ان کے انویسٹیگیشن کا دائرہ کار بڑھے گا. یہاں پہ لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے، اداروں کے انٹرویوز ہوں گے. کچھ حلقوں میں یہ بھی ایک بات رائد کر رہی تھی کہ یہاں پہ افواج پاکستان کی طرف سے کرفیو لگایا جا رہا ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے اب تک. کرفیو کا کوئی پلان نہیں ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو حالت جو ایک یکم مارچ سے پہلے تھی وہی دوبارہ بحال ہو. ٹورزم کا سیزن ہے، سکولز کھل چکے ہیں اور بہت تجارتی مراکز یہاں پہ کھل چکے ہیں. گلگت کی ڈیولپمنٹ، گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کا جو پیس تھا اسی کو ایز اٹ از آگے چلنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو بھی ہیں جو انکوائریز ہوں گی، وہ اس کے جو بھی نتائج آئیں گے، ہم نے علماء سے بھی گزارش کی ہے کہ تمام علماء نے، تمام مراکز کے علماء نے، منتظمین نے، ذمہ داران نے اس بات کی یقین دہانی کر رہی ہے کہ کسی گناہگاروں کے ساتھ ہی صرف ان کو پکڑا جائے، کسی بے گناہ پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے. تو وہ اب چیزیں چل رہی ہیں، معاملات انکوائریز ہو رہی ہیں. انشاءاللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، عدل انصاف کے ساتھ جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ عدل انصاف پہ مبنی ہوں گے. سر یہ بتائیے سر، ابھی جو یہاں پر جو عمائدین اور سرکردگان نے جو تجاویز دی ہے پولیس کے حوالے سے، نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو تشویش کا اظہار کیا گیا، اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں؟ دیکھیے، نگران سیٹ اپ کے حوالے سے آپ کی نمائندگی جس میں نہیں ہے، تو یہ اس حوالے سے ہمارے سی ایم صاحب بہت سیریسلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے خود نمائندوں نے یہاں پہ اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ان کی میٹنگس ہوئی ہیں، ان کو بتایا بھی گیا ہے. نہ صرف ضلع گانچے اور دیگر اضلاع بھی ہیں جہاں کی طرف سے یہ ریزرویشنز آئی ہیں. چونکہ یہ سی ایم صاحب کی صوابدید ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہیں تو صرف 6 بندوں کے ساتھ پوری کیبنٹ بھی چلا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو 60 آگے 6 سے زیادہ، یعنی اس وقت تو ہم 12 ہیں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. وہ وہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، وہی اتھارٹی ہے، مجاز اتھارٹی ہے. اچھا، پولیس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریسنٹلی جو پولیس کی ڈسمسز جو ریموول فرام سروس ہوئی ہیں، وہ بلتستان میں جو ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوئی تھی اس انسیڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے جو ہائر اپس تھے، جو جن کی کمانڈ میں یہ پولیس آفیسرس تھے، انہی کی طرف سے ایک انویسٹیگیشن ہوئی. اگرچہ پولیس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آفیسرس کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کی ساتھ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اس کو مینٹین کرنے میں وہ اپنا رول پلے کریں. لیکن انفارچونیٹلی اس کی انکوائری میں جو ڈپارٹمنٹ انکوائری ہوئی تھی اس میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے نیگلیجنس کا بالکل گراس مس کنڈکٹ کہیں آپ اس کو، بہت زیادہ اس نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو سروس سے ریموو کیا گیا. البتہ دے ہیو دا رائٹ ٹو اپیل اگینسٹ دس ڈیسیجن نا، تو وہ اپیل کر سکتے ہیں اس حوالے سے. تو اس کو انشاءاللہ آگے فردر میں آئی جی صاحب سے بات کر لوں گا، اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. بلتستان جو نا امن کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے اس کے بلتستان، یہاں پہ بھی بلتستان کا نام لیا جاتا تھا تو ایک تھوڑا بڑا علاقہ ہے لوگوں کے ذہن میں آتا تھا. ان ایکسپیکٹڈلی جو جس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھے، کیا اسباب تھے، لوگوں کا ذہن کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ جہاں پہ آپ جو نا ابھی گناہ گاروں کا تعین کریں گے تو وہاں پہ اس معاشرے کی جس سمت میں جا رہا ہے اس حوالے سے بھی کوئی انویسٹیگیٹ ہوگی کہ یہ سرمایہ کیوں پیش آیا؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بہت سارے عوامل ہیں جس کی بیس پہ ہمارے نوجوان، جس کو ہم آج جنریشن زی کہتے ہیں یا الفا جنریشن کہتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں.
بہت ساری چیزیں محرومیاں کی جو بات کر رہے ہیں، ایون آج اس محفل میں بھی، آج اس نشست میں بھی، اور اس سے پہلے پیشتر جو نشستیں ہوئیں ان تمام چیزوں میں اس کا اعادہ بھی کیا گیا، بتایا بھی گیا ہے. ایون ہماری کمانڈر آف سینے کے ساتھ جو ریسنٹلی جو میٹنگ ہوئی تھی، جو انٹریکشن ہوا تھا، وہاں پہ بھی خود کمانڈر نے اس بات کا بھی ذکر بھی کیا کہ بہت سارے عوامل ہیں جو اس بدامنی کی طرف لے کے جانے میں اس کا اگین ہماری جو آئینی حیثیت ہے، ہمارا NFC میں ہمارا ایوارڈ ہے، دیگر ہمارے پاور کرائسس ہے یہاں پہ، انفراسٹرکچر کا ہمارا نہیں ہونا، بہت سارے معاملات ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہماری جو ٹاپ لیول کے جو ہیں ڈیسیژن میکرز جو ہیں، اس کو لے کے ہماری فیڈرل لیول پہ چیزیں ڈسکشنز چل رہی ہیں. ہم کوشش کریں کہ اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہو اور ان لوگوں کو ہم آگے لے کے جا سکیں تاکہ ان محرومیوں کا ازالہ ہو سکے. سر یہ بتائیے کہ ایک تو یہاں پہ سب نے گانچھے کی امن کی تعریف کی، واقعی تعریف کرنا چاہیے کہ کہیں پر سے بھی کوئی فسادات نہیں ہوئے. اس کے باوجود میں نے آپ کو ٹیلی فون پر بھی کانٹیکٹ کیا تھا کہ یہاں پہ میڈیا کو اس انسیڈنٹ کے بعد جب گلگت بلتستان کو بلیک آؤٹ کیا گیا، اسی طریقے سے گانچھے کو بھی اسی ایک چھڑی سے ہانکا گیا. ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ امن کا، لوگوں کی پرامن ہونے کا یہ اعتراف ہے؟ دوسرا سوال، آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے اس ایونٹ کو انسیڈنٹ بنا کہ کسی کو کوئی سزا نہیں دی ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی ہے، تو مین وائل آپ نے جیسے کہا کہ پولیس کی کچھ لوگوں کو نیگلیجنس کی بنیاد پر ان کو وہ پولیس کا کہا ہے میں نے، پولیس کا. جی، تو ابھی اس کے علاوہ بھی جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا وہ ان گرفتاریوں کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں؟ ان گرفتاریوں کا فی الحال تو میری انفارمیشن میں سچ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی گرفتاری اس ایونٹ سے ایلیمنٹ جو ہو، وہ الگ ہیں. وہ دوسری جو کیسز ان پہ جو ہیں سوشل میڈیا کے وائلیشن کے حوالے سے جو چیزیں. تو یہ بتائیے گا نا، جب جوڈیشل کمیشن بنا ہے، جوڈیشل کمیشن میں کیا ان پولیس اہلکاروں کی ان کی وہ اوور ویو میں نہیں آئے گا کیونکہ ان کو پہلے ہی برطرف کیا گیا ہے؟ تو کیسے سمجھیں کہ جوڈیشل کمیشن ان کو دے دو، چونکہ وہ سزا آلریڈی ان کو دے چکی ہے؟ کیا جوڈیشل کمیشن ان سزاؤں پر بھی نظر ثانی کرے گی؟ کیا ہوگا؟ آپ کی آخری بات کو آگے لیتے ہوئے کہ یہ جوڈیشل کمیشن سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ آیا ان کی ایمبٹ میں یہ چیزیں بھی آئیں گی کہ اگر، کیونکہ ڈپارٹمنٹل انکوائری جب ہوتی ہے تو آپ میں ڈپارٹمنٹ میں جو خامیاں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں جنہوں نے وائلیشنس کی ہیں، اگر آپ اس کو رکھیں تو اسی دوران کوئی اور ایونٹ ہو جاتا تھا، اس پہ پھر آپ کے پاس پھر سوال نشان آپ ہی لوگ ہوتے ہیں. ایک ایونٹ ہوا تھا، اس ایونٹ پہ ایکشن نہیں لیا گیا، یہ دوسرا ایونٹ ہوا ہے، گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے. تو یہ سوالات آپ ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر ڈپارٹمنٹ نے یہ سمجھا کہ ان لوگوں کے خلاف انکوائری کی جائے، ان کو برطرف کر کے، تاکہ اچھے لوگوں کو دوبارہ، اس سے بہتر لوگوں کو یہ ذمہ داریاں دی جائیں تاکہ ایسے ایونٹس دوبارہ نہ ہوں. تو یہ شاید اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن آپ والی بات ہو سکتا ہے اس کو جوڈیشل کمیشن کی جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس میں اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، یہ وہی جواب دے سکتے ہیں. اور آپ نے سوشل میڈیا جو بلیک آؤٹ کیا گیا صرف VPN پہ چل رہا تھا، میں نے آپ کو ٹیلی فون پہ بھی نہیں، سوشل میڈیا کو یہاں پہ گلگت بلتستان میں گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا. یہ ڈاؤن سے یہ چیزیں ہوئی تھیں اور پورے پاکستان میں چیزیں چل رہی تھیں. یہاں پہ مجھے وہاں سے ڈاؤن سے بھی اپروچ کیا گیا کہ میں نے جب یہاں سے چیزیں، مجھے لوگوں نے اپروچ کیا کہ یہاں پہ نہیں چل رہا ہے، فیس بک نہیں چل رہا ہے، واٹس ایپ نہیں چل رہا ہے، دوسرے وہ چیزیں نہیں چلی. تو پھر یہی چیزیں کنفرم کرنے کے لیے میں نے ڈاؤن میں جو ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں جو اس سے رابطہ کیا، تو کہتے ہیں پورے پاکستان میں کوئی نیٹ ورک جو پتہ ہی جو جنگ کی وجہ سے جو معاملات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس کو لنک کو ڈاؤن کیا گیا. اس وجہ سے بلیک آؤٹ ایسا گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے ایسا کوئی ڈیسیژن نہیں لیا. سر اسی دوران جو پولیس والوں کا تبادلہ کر رہا تھا، پورے ڈسٹرکٹ کی جو پولیس کو تقریباً ریسارچ کر رہے تھے، اس طرح یہ کوئی افیکٹو ثابت ہو رہا ہے؟ جی اب تک تو یہ اس کے ریزلٹس بہت افیکٹو ہیں اب تک. میں نے آج جیسے بھی اپنی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ ہماری پولیس بہت کمپرومائز تھی، جس کی وجہ سے ہمیں ریٹ آف لا قائم کرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے بہتری آئے گی ہماری، کیونکہ ہر آپ آج دیکھا، آج آپ نے یہاں پہ جو جتنے بھی مقررین یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، سب نے یہی ہائی لائٹ کیا کہ پولیس کی نفری میں کمی، پولیس کی کوتاہیاں، پولیس کی اکوپمنٹ میں کمی، یعنی سب الزام مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں پولیس کو. اب پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اس پہ ہمارے آئی جی صاحب اس پہ آلریڈی کام کریں، CM صاحب اس کو سپروائز کریں، تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری صوبائی گورنمنٹ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی پولیس کو اس لیول پہ لے کے آ جائے. سر پچھلے ادوار میں یہ سیف سٹی کے پروجیکٹس تھے سر، تو گلگت تک وہ پروجیکٹس جو ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں اس میں بات زیادہ ہو جائے گی، اسکردو میں اس کا تھوڑا سا ہوا ہے سر.
اور دیگر اضلاع میں بالکل اس پہ کام نہیں ہوا سر. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر سیف سٹی پروجیکٹس کو ہم پھیلائیں اور اس کو مضبوط نظام میں اگر داخل کریں تو شاید ایسے جو ہیں ایونٹس یا ایسے جو حادثات ہیں سانحات ہیں اس میں ہم حقائق تک پہنچ سکتے ہیں سر؟ بالکل آپ کا ویلڈ کوشچن ہے. آپ کا سیف سٹی کا پروجیکٹ جو گلگت میں لانچ ہو چکا ہے، جس کا پھر سکردو میں بھی ہم کیمراز لگنے والے ہیں، اس کی گریجولی ہم اس کو دیگر اضلاع میں بھی اس کو لے کے جاتے ہیں. سر لاسٹ کوشچن یہ ہے سر کہ الیکشن کے حوالے سے کب تک متوقع ہے سر؟ دوسرا یہ ہے سر اسی کے ساتھ ریلیونٹ کوشچن سر کہ ملکی جو حالات ہیں، جو بین الاقوامی جو جنگی صورتحال ہیں، تو کیا الیکشن پر بھی افیکٹ ہوگا سر؟ یہ میرا خیال ہے ہوگا. جب تک جو الیکشن کے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے آپ بات کریں تو یہ مینڈیٹ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا ہے، تو وہی اس پہ جواب دے سکتے ہیں. میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا. جو دیگر جو آپ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو حالات جو چل رہے ہیں اس وقت آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان آسٹیرٹی پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جو جہاں پہ دو گاڑیاں تھیں وہاں پہ ایک کر دی ہیں، جہاں پہ فیول کسی کو 100 لیٹر ملا تھا وہاں 50 کر دیا ہے. تو ایون منسٹرس کے ساتھ بھی جو سیکٹری جتنے بھی تھے ان سے سب سے جو دوسری گاڑی تھی اٹھائی گئی ہے. تو ان آسٹریک میجرس کو ہم لے رہے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم ان موجودہ حالات میں کوئی ایسا ڈیسیجن لے سکیں. لیکن میں امید بھی کرتا ہوں کہ اگر کے حالات اسی طرح اپنی نارملائزیشن کی طرف آ گئے تو ہماری استدعا بھی یہی ہوگی الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد از جلد الیکشن کا انعقاد کریں تاکہ عوام کے منتخب نمائندے اسمبلی میں آ جائیں اور ڈیسیجنس لے سکیں. تھینک یو.